اصل منفعت یعنی وہی نفع اٹھانا، پروفٹ اٹھانا، سود انسان کو حاصل ہو، یہ اصل منفعت ہمیں بتاتا ہے، یہ نظریہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیشہ تو انسان لذت نہیں اٹھاتا، بعض اوقات وہ اپنے آپ کو رنج و غم میں ڈالتا ہے، زحمتوں میں ڈالتا ہے۔ کیوں زحمتوں میں ڈالتا ہے؟ یعنی انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ زحمتیں جو میں اٹھا رہا ہوں، یہ سختیاں جو میں اٹھا رہا ہوں، اس کے بعد مقدمہ آئے گا جب میں اپنی لذت کو پہنچوں گا۔ لذت معنوی یا لذت مادی ہے، دونوں میں سختیاں تو ہیں، بغیر سختی کے تو کوئی بھی لذت نہیں ہے، نہ مادی نہ معنوی۔ پہلے اسٹیپ میں لذت نہیں ہے، زحمتیں ہیں، رنج و الم ہیں، سختیاں ہیں، کیونکہ سختیاں مقدمہ بنتی ہیں کس چیز کا؟ لذت تک رسائی کا۔ اس کی مثال ہم دیتے ہیں کہ کوئی انسان ہے، وہ بہت سختی میں رہ کر پیسے جمع کر رہا ہے، اور اس کا ہدف اور اس کا ایم یہ ہے کہ میں ایک انویسٹمنٹ کروں گا، ایک سرمایہ گزاری کروں گا، اور اس سرمایہ گزاری کے ذریعے میں تاجر بنوں گا یا بزنس کروں گا، اپنا سیلف امپلائمنٹ۔ مگر اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے آپ کو سختیوں میں ڈالتا ہے۔ ممکن ہے مور دین انف کام کرے، ممکن ہے 2 شفٹ کام کرے، 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے کام کرے، سختیوں کے بعد جا کر اپنی اس لذت کو پہنچتا ہے۔ لذت مادی ہو یا معنوی لذتوں میں انسان جب خدا کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو شیطان پھر دائیں بائیں اور اوپر نیچے سے اور آگے پیچھے سے اس کا جینا حرام کرتا ہے اور اس کو سختیوں میں ڈالتا ہے۔ تو خدا کی طرف قدم بڑھانا بھی سختیوں سے خالی نہیں ہے، یہ خدا کا لطف ہوتا ہے کہ کسی انسان کو اتنی ہیلپ کرے اور اتنا اسسٹ کرے کہ وہ شیطان کے چنگل سے نکل جائے۔ یا دعاؤں میں بھی ہم بعض اوقات مانگتے ہیں کہ خدایا میرے اور شیطان کے درمیان ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دے، شیطان سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ جب کوئی بھی انسان خدا کی طرف اپنا رخ کرے گا، اپنی ڈائریکشن کرے گا، تو پھر شیطان وہ بیٹھا ہی صراط مستقیم پر ہے، اس کا کام ہی 24 آورز کیا ہے؟ انسانوں کو گمراہ کرنا، بہت سارے افکار سے، بہت سارے شرائط چینج کرنے کے ذریعے، بہت سارے انسانوں کے روپ میں شیطان کے پاس اتنی پاورز ہیں کہ وہ کسی انسان کے اندر داخل ہو کے، وہ انسان آپ کا دوست ہو سکتا ہے، وہ انسان آپ کے والدین ہو سکتے ہیں، وہ انسان آپ کا بھائی بہن ہو سکتے ہیں، ان کے اندر آ کر آپ کو مشورے دیتا ہے کہ خدا میں کیا رکھا ہے، دین میں کیا رکھا ہے، مہدویت میں کیا رکھا ہے، تم اگر مہدویت کے لیے کام نہیں کرو گے تو کیا کوئی بھی نہیں بچا اس دنیا میں۔ اس طرح کے جملات کس سے سننے کو ملتے ہیں؟ جن کے بارے میں آپ حساس ہیں، یعنی آپ کے خاندان والے ہوں گے، آپ کا کوئی بیسٹ فرینڈ ہوگا یا آپ کی فیملی ممبرز ہوں گے، تو شیطان ان کے جلد میں داخل ہو کر اس کے روپ میں آ کے آپ کو خدا سے دور کرتا ہے۔ یہ سختیاں ہیں نا، خدا کی طرف سفر کرنا، سفر اللہ، یہ سخت ہے نا، مگر اس سختی کے بعد آسانی ہے، یا اسی دنیا میں یا اس دنیا کے بعد بالآخر لذت ہے، ٹیمپرری نہیں، ابدی، ہمیشگی والی لذت ہے۔ تو یہ اصل منفعت ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان زحمتوں میں جا کر، سختیاں اٹھا کر اپنی لذت تک پہنچتا ہے، جو اس کے اہداف ہیں اس تک پہنچتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، یہ کس طرح بیان کری ہمیں کہ ہر سختی کے ساتھ کیا ہے؟ آسانی ہے، یسر ہے نا، ہر عسر کے ساتھ یسر ہے، یسر یعنی آسانی، عسر یعنی شدت، سختی۔ اللہم انی اسألک اليسر بعد العسر، خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری سختیوں کے بعد مجھے آسانی عطا فرما۔ تو یہ سختیوں کے بعد آسانی لذت کا منبع ہے نا، جب انسان آسانی میں پہنچتا ہے تو لذت اٹھاتا ہے۔